मार्च की नरम शाम थी। सूरज ढलते ढलते जैसे थक गया था और उसकी रोशनी मटियाली गली की दीवारों पर पिघलती हुई सी बह रही थी। गांव की फिजा में एक अजीब सी बेकरारी थी, वही जो हर साल रमजान से पहले आ जाती है, जब दिल को भी तारीख याद रहने लगती है। अहमद छत की मुंडेर पर बैठा आसमान देख रहा था। उसके हाथ में मोबाइल था और स्क्रीन पर एक छोटा सा काउंटडाउन चल रहा था। 10 दिन बाकी। वो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। नीचे से अम्मी की आवाज आई, अहमद कहाँ हो, आटा उठाना है। वो जल्दी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया, मगर उसकी आवाज पहले पहुंच गई। अम्मी, बस 10 दिन रह गए रमजान के। अम्मी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। हाँ बेटा, तुम रोज बताते हो। इस बार हम पहले से सब कुछ तैयार करेंगे। पिछले साल की तरह आखिरी दिन नहीं भागना पड़ेगा। छोटी बहन मरियम फौरन बोल पड़ी, और मैं इस बार पूरा रमजान रिकॉर्ड करूंगी, रमजान व्लॉग। अब्बू ने अखबार से नजरें उठाईं। पहले रोजे पूरे रख लो, फिर यूट्यूब संभाल लेना। घर में हंसी फैल गई। अगले ही दिन से घर बदलने लगा। पुराने पर्दे धुलकर खुशबू देने लगे, बर्तन चमकने लगे, खजूरों के डिब्बे अलमारी में कतार से रखे गए। अम्मी ने किचन के दरवाजे पर एक कागज चिपका दिया। सहरी 4:30, कुरान असर के बाद, इफ्तार सब साथ, तरावी मस्जिद। अहमद ने उसके ऊपर मोटे मार्कर से लिख दिया, 30/30 रोजे इंशाल्लाह। मरियम ने नीचे एक दिल बना दिया। रातों को अब गुफ्तगू बदल गई थी। पहले टीवी के ड्रामे ज़ेरे बहस होते थे, अब इफ्तार के मेन्यू पर बहस होती थी। पहले रोजे फ्रूट चाट, नहीं दही बड़े, नहीं दोनों। छत पर लाइट्स लगाते हुए अहमद बोला, जब चांद नजर आएगा ना, पूरा घर चमकेगा। मगर उसी गली के आखिरी सिरे पर एक घर ऐसा भी था जो किसी तैयारी में शामिल नहीं था। उसकी दीवारों की पेंट बरसों पहले उतर चुकी थी, दरवाजा टेढ़ा था और खिड़की के शीशे आधे गायब थे। वहाँ खदीजा खाला रहती थी और उनका बेटा सलमान। सलमान अहमद की उम्र का ही था, मगर कभी खेलने नहीं आता था। अक्सर दरवाजे के अंदर ही रहता, जैसे बाहर की दुनिया उसकी ना हो। एक दिन गेंद उस दरवाजे से टकराई। अहमद लेने गया तो दरवाजा आधा खुला था। अंदर सिर्फ एक चारपाई, एक पंखा और चंद खाली बर्तन थे। सलमान ने फौरन गेंद दी और दरवाजा बंद कर दिया। अहमद ने कंधे उचकाए और वापस खेलने लगा। उस लम्हे को उसने अहम नहीं समझा। आखिरी जुमा शाबान को मस्जिद में बयान हो रहा था। रमजान सिर्फ भूख का नाम नहीं, एहसास का नाम है। अहमद सुन रहा था, मगर जहन में इफ्तार की प्लेट घूम रही थी। उसने मरियम को कोहनी मारी, हम सबसे बेहतरीन इफ्तार करेंगे। इनके पीछे सलमान खामोश बैठा था। उसने आहिस्ता कहा, फिर भूख क्यों नहीं कैद होती? किसी ने नहीं सुना। चांद रात आई तो गली शोर से भर गई। तकबीरों की आवाजें, बच्चों की हंसी, मेहंदी की खुशबू, किचन में तेल की खुशबू। अहमद ने लाइट्स जलाई और घर जगमगा उठा। मगर उसी लम्हे उसकी नजर गली के आखिरी कोने पर गई। वो घर अंधेरे में था, बस एक मध्यम सी मोमबत्ती जल रही थी। वो चंद लम्हे देखता रहा, फिर मुड़ गया। अगली सुबह सहरी में अहमद ने अलार्म बजने से पहले आंख खोल ली। उसे अजीब सा फख्र महसूस हो रहा था कि अब वो बड़ा हो गया है। पहला रोज़ा बहुत खास था। दिन गुजरता रहा, दोपहर लंबी लगी मगर शाम जल्द आ गई। इफ्तार का वक्त करीब आया तो दस्तरख्वान भर गया। फ्रूट चाट, दही बड़े, पकौड़े, रोल, खजूरें, शरबत। मरियम वीडियो बना रही थी। हमारी पहली इफ्तार। इसी वक्त दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अहमद ने खोला, बाहर सलमान खड़ा था। उसके हाथ में एक खाली बर्तन था और नजरें ज़मीन पर। अम्मी कहती हैं थोड़ा सा शरबत मिल जाए तो। अहमद अंदर गया। अम्मी ने खामोशी से एक ग्लास भर कर दिया। दरवाज़ा बंद हो गया। इफ्तार शुरू हो गई, मगर अम्मी की आंखों में वो खुशी नहीं थी जो अभी चंद लम्हे पहले थी। रात तरावीह से वापस आते हुए अहमद ने पहली बार इस घर को गौर से देखा। अंदर एक कमज़ोर सा दिया जल रहा था। आवाज़ आई, सलमान, आज भी अल्लाह का शुक्र है, रोज़ा खुल गया। अम्मी, कल भी खुलेगा ना? अहमद रुक गया। उसके दिल में पहली बार कोई चीज़ चुभी। उसे पहली बार महसूस हुआ, उनके घर का चिराग हमेशा कमज़ोर क्यों होता है। वो देर तक वहीं खड़ा रहा और उसी लम्हे उसके अंदर कुछ बदलना शुरू हुआ। वो देर तक उसी गली में खड़ा रहा। हवा में रात की ठंडक खुल रही थी, मगर उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी।
جیسے کوئی سوال بار بار دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہو اور وہ اسے سننے سے گھبرا رہا ہو۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مریم ابھی بھی ویڈیو ایڈٹ کر رہی تھی۔ دیکھو احمد، پہلی افطار کی ویڈیو کتنی اچھی بنی ہے، روشنی، کھانا، سب کچھ۔ احمد نے اسکرین کی طرف دیکھا، رنگین پلیٹیں، بھاپ اٹھاتے پکوڑے، ہنستی ہوئی شکلیں۔ اسے اچانک وہ خالی برتن یاد آ گیا۔ وہ آہستہ بولا، مریم، اگر کسی کے پاس افطار نہ ہو تو؟ مریم رک گئی۔ کیا مطلب؟ بس ایسے۔ وہ جواب دیے بغیر لیٹ گیا، مگر نیند نہ آئی۔ رات بھر اسے وہی جملہ سنائی دیتا رہا، امی کل بھی کھلے گا نا؟ صبح سحری میں اس نے پہلی بار زیادہ نہیں کھایا۔ امی نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ صرف اتنا بولا، امی ہمارا کھانا بہت زیادہ ہوتا ہے نا؟ امی نے چند لمحے اسے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ دن بھر وہ خاموش رہا، کھیلنے بھی نہ گیا۔ عصر کے وقت اس نے اپنی پلیٹ نکالی، آدھی واپس رکھ دی۔ مجھے اتنا نہیں چاہیے۔ مریم ہنس پڑی، روزے کا اثر ہے۔ مگر احمد سنجیدہ تھا۔ افطار سے کچھ پہلے وہ کچن میں آیا، امی اگر ہم تھوڑا کم کھائیں تو کیا ہم کم خوش ہوں گے؟ امی کے ہاتھ رک گئے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر انہوں نے دھیرے سے کہا، نہیں بیٹا، شاید زیادہ خوش ہوں۔ احمد نے پہلی بار سیدھی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تو آج ہم ان کے گھر جائیں گے؟ امی نے کچھ نہیں پوچھا کہ ان کے کون، انہیں معلوم ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایک بڑی پلیٹ نکالی، اس میں کھجوریں رکھیں، فروٹ چاٹ ڈالی، چند پکوڑے اور روٹیاں رکھیں۔ جاؤ۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے احمد کے قدم آہستہ ہو گئے۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے وہ کسی امتحان دینے جا رہا ہو۔ اس نے دستک دی۔ اندر کچھ ہلچل ہوئی، دروازہ کھلا۔ خدیجہ خالہ حیران رہ گئیں۔ بیٹا؟ احمد کے الفاظ گلے میں اٹک گئے، مگر اس نے ہمت کی۔ خالہ، آج ہم اکٹھے افطار کریں گے۔ سلمان دروازے کے پیچھے سے جھانکا، اس کی آنکھوں میں یقین اور حیرت دونوں تھے۔ خدیجہ خالہ نے فوراً کہا، نہیں بیٹا، تم کھاؤ، ہم ٹھیک ہیں۔ احمد نے سر ہلایا، نہیں خالہ، اگر آپ نہیں کھائیں گی تو ہمارا بھی دل نہیں لگے گا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر دو ایک طرف ہٹ گئیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب احمد اس گھر کے اندر گیا۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر صاف تھا۔ دیوار پر پرانا کیلنڈر لٹک رہا تھا، پنکھا آہستہ گھوم رہا تھا اور ایک کونے میں پانی کا مٹکا رکھا تھا۔ افطار کی اذان ہوئی۔ 4 لوگ ایک ہی پلیٹ کے گرد بیٹھے تھے اور احمد نے پہلی بار محسوس کیا، کھانا کم تھا مگر سکون زیادہ تھا۔ سلمان ہر نوالا آہستہ کھا رہا تھا، جیسے وہ جلد ختم نہ ہو جائے۔ خدیجہ خالہ ہر بار کہتی، پہلے تم کھاؤ بیٹا، اور احمد کے دل میں عجیب سا اطمینان اترتا جا رہا تھا۔ واپسی پر وہ خاموش تھا، مگر اس کے چہرے پر ہلکی سی روشنی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ اس رات اسے بہت گہری نیند آئی۔ اگلے دن اس نے اپنی عیدی والی گلک اٹھائی، کافی دیر دیکھتا رہا، پھر کھول دی۔ سارے پیسے میز پر رکھ دیے۔ مریم حیران، تم کیا کر رہے ہو؟ افطار فنڈ۔ کیا؟ ہم روز کسی نہ کسی کے گھر کھانا دیں گے۔ مریم نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر اپنی چھوٹی سی بچت بھی اس کے ساتھ رکھ دی۔ رمضان آہستہ آہستہ گزر رہا تھا، مگر اس بار دن گننے کا انداز بدل گیا تھا۔ پہلے احمد ہر صبح کیلنڈر پر نشان لگا کر خوش ہوتا تھا کہ ایک روزہ پورا ہو گیا۔ اب وہ ہر شام سوچتا تھا، آج کس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ گلی کی فضا بھی بدلنے لگی تھی۔ جہاں پہلے افطار کے وقت ہر دروازہ بند ہو جاتا تھا، اب کئی دروازے کھلے رہتے۔ کبھی کسی گھر سے پلیٹ آتی، کبھی کسی گھر کو پلیٹ جاتی۔ لوگ پوچھنے لگے تھے، مگر کسی کو ٹھیک طرح معلوم نہیں تھا یہ سب شروع کس نے کیا۔ خدیجہ خالہ کے گھر کا دیا اب پہلے سے روشن نظر آنے لگا تھا۔ سلمان اب اکثر مغرب سے پہلے احمد کے گھر آ جاتا، کبھی دسترخوان بچھاتا، کبھی مریم کی مدد سے کھجوریں گنتا۔ اس کی ہنسی اب جھجکتی نہیں تھی۔ ایک شام دونوں چھت پر بیٹھے تھے۔ آسمان ہلکا نیلا تھا اور دور مسجد سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ سلمان نے آہستہ پوچھا، اگر رمضان ختم ہو گیا تو؟ احمد کچھ دیر خاموش رہا۔ تو ہم اسے ختم نہیں ہونے دیں گے۔ کیسے؟ جو ہم کر رہے ہیں وہ بند نہیں کریں گے۔ سلمان نے پہلی بار کھل کر مسکرا دیا۔
مگر رمضان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ آخری عشرہ شروع ہوا تو عبادتیں بڑھ گئیں، مسجد بھرنے لگی، راتیں لمبی ہونے لگیں۔ انہی راتوں میں ایک واقعہ ہوا جس نے سب بدل دیا۔ اس دن شدید گرمی تھی، بجلی بار بار جا رہی تھی۔ عصر کے بعد اچانک گلی میں شور اٹھا۔ لوگ خدیجہ خالہ کے گھر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ احمد بھی دوڑا۔ اندر سلمان بے ہوش پڑا ہے۔ خدیجہ خالہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا، کمزوری ہو گئی۔ احمد کا دل جیسے نیچے گر گیا۔ لیکن ہم تو روز، خالہ نے نظریں جھکا لیں۔ بیٹا ہم ہمیشہ نہیں لے سکتے نا، تم بچوں پر بوجھ بن جاتے۔ یہ جملہ احمد کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا، کبھی کبھی مدد نہ لینا بھی مجبوری ہوتی ہے۔ ابو نے فوراً ڈاکٹر بلایا۔ ڈاکٹر نے کہا کمزوری ہے، باقاعدہ کھانا نہ ملنے سے ہوا۔ اس رات احمد کو نیند نہیں آئی۔ مسجد کی تلاوت، پنکھے کی آواز، سب کچھ سنائی دے رہا تھا، مگر دل میں صرف ایک سوال تھا، کیا ہم صرف کبھی کبھی اچھے بن جاتے ہیں؟ فجر سے پہلے وہ اٹھا اور ابو کے پاس بیٹھ گیا۔ ابو، اگر ہم رمضان کے بعد رک گئے تو؟ ابو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تو یہ صرف 1 مہینے کی نیکی ہوگی، اور اگر جاری رکھا تو زندگی بن جائے گی۔ صبح ہوتے ہی احمد نے ایک کاغذ لیا اور لکھا گلی دسترخوان۔ اس نے دروازے دروازے جا کر بات کی، نہ چندہ مانگا نہ اعلان کیا، بس کہا ہر گھر ہفتے میں 1 دن 1 اضافی کھانا بنائے گا، جس کے پاس نہ ہو وہ لے لے گا، بغیر نام کے۔ لوگ پہلے حیران ہوئے، پھر مان گئے۔ چند دنوں میں مسجد کے کونے میں ایک شیلف رکھ دی گئی، اس پر روز شام ڈھکے ہوئے برتن آنے لگے۔ کسی پر نام نہیں ہوتا تھا۔ پہلے دن 2 برتن آئے، پھر 5، پھر 10۔ کوئی لینے میں شرم محسوس نہیں کرتا تھا، کیونکہ دینے والا بھی معلوم نہیں تھا۔ خدیجہ خالہ اب کبھی خالی برتن لے کر نہیں کھڑی ہوتی، وہ بھی ایک دن روٹیاں رکھاتی تھیں۔ احمد نے دیکھا تو حیران ہوا، آپ کیوں رکھ رہی ہیں؟ وہ مسکرائیں، اب ہم لینے والوں میں نہیں رہے بیٹا۔ یہ جملہ اس کے دل میں روشنی کی طرح پھیل گیا۔ عید قریب آ گئی، بازاروں میں رش تھا، بچے کپڑے خرید رہے تھے، مگر احمد کو پہلی بار لگ رہا تھا عید صرف پہننے سے نہیں آتی۔ چاند رات کو اس نے چھت کی لائٹس چلائیں، مگر اس بار پوری گلی روشن تھی۔ کئی گھروں میں بھی لائٹس لگی تھیں۔ صبح عید کی نماز کے بعد جب وہ گھر لوٹا تو دروازے پر سلمان کھڑا تھا، نئے کپڑوں میں۔ وہ شرما کر بولا، امی کہتی ہیں اس بار ہمارے گھر بھی عید آئی ہے۔ احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، نہیں، اس بار عید پوری گلی میں آئی ہے۔ وہ دونوں چھت پر چڑھے، سورج نکل رہا تھا اور نیچے لوگ ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا، رمضان ختم نہیں ہوا، وہ صرف تاریخ سے نکل کر دلوں میں منتقل ہو گیا ہے۔ اور اسے سمجھ آ گیا، کبھی کبھی اللہ ہمارے گھر کا چراغ اس لیے روشن کرتا ہے تاکہ ہم کسی اور کے اندھیرے کو دیکھ سکیں۔